السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل رائٹرز کلب۔ آج میں نے مضمون کا میں نے اپنے آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے۔ دوستوں، ہماری زندگی میں فیصلے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام ہی فیصلہ ہے۔ ہمیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، حالات اچھے ہوں یا مشکلات ہوں زندگی میں، ہر موقع پہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چاہے آپ بازار میں خریداری کر رہے ہوں یا آپ اپنے گھر کی بڑے پیمانے پہ کوئی پلاننگ کر رہے ہوں، اس کی بیس ہمیشہ فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ اور عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ تو میرے اس آرٹیکل کا مقصد وہ یہی ہے کہ میں اس چیز کی اویئرنیس دے سکوں کہ فیصلے کی اہمیت دراصل ہے کیا۔ ہم کسی بھی چیز کو جب کرنے کا فیصلہ کر لیں کہ ہم نے وہ چیز کرنی ہے، تو ہمیں اس سے پہلے کچھ باتوں پر دھیان دینا ہوگا کہ کیا یہ کرنے میں ہمیں آگے چل کے کوئی مشکلات آ سکتی ہیں، کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، فائدہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ غرض کہ ہمیں کوئی بھی فیصلہ ہو، عمومی طور پہ بڑے فیصلوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمیں ان کے ہر پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں ہر اینگل سے اس فیصلے کو دیکھنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ آپ اگر گاڑی خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کو گاڑی کی نالج ہونی چاہیے کہ گاڑی اچھی گاڑی اور بری گاڑی کا فرق کیا ہے۔ یعنی ہر اس چیز کا آپ کو آپ کے مشاہدے میں وہ بات ہونی چاہیے کہ اچھی گاڑی کی کیا کوالٹیز ہیں اور بری گاڑی کی کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا یہ آرٹیکل۔ ہو سکتا ہے اس سے آپ کے ذہن کو کچھ ایک آدھ چیز آپ کو آپ کے فیصلے میں، آپ کے سوچ میں وسعت پیدا کرے۔ تو میرے اس آرٹیکل کا عنوان ہے فیصلے میں دیر مت کیجیے۔ کسی بھی کام میں کامیابی کا دار و مدار اس کے بروقت فیصلے میں ہے۔ عام طور پر مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ اس کا مقابلہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو کلاس میں ٹیچر کے پوچھے گئے سوال کا جواب نہ آنے پر ان سے نظریں چراتے تھے، اور پھر یہ عمل ہم ساری زندگی کرتے رہتے ہیں۔ اس مثال سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جس چیز کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہوتا وہ ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، یہ کام اس کو کتنا مشکل لگتا ہے۔ آج کے دور میں بچوں سے زیادہ بڑے کمپیوٹر سے خوفزدہ ہیں، یعنی صرف اور صرف اپنی معلومات کا فقدان ہے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ، وہ کام جس میں ہم کو مہارت حاصل ہے، وہ کام ہمارے لیے نہایت آسان ہوتا ہے۔ ہم اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بروقت اور صحیح فیصلہ کیسے کریں اور اپنی مشکلات کو کیسے حل کریں۔ سب سے پہلے اپنی زندگی کی دو اصول بنا لیجئے: مطالعہ اور مشاہدہ۔ بلکہ آج ابھی سے روز کچھ نہ کچھ کسی بھی موضوع پر پڑھا کریں۔ کم از کم اخبار کا روزانہ مطالعہ کریں، اپنی پسند کے ٹاپکس پر کتابیں پڑھیں۔ مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت کم عرصے میں ایسی معلومات جمع ہو جائیں گی کہ آپ اپنے دوستوں اور کسی بھی محفل میں ان موضوعات پر بآسانی بات کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مشاہدے کی۔ آپ کا جس قدر مشاہدہ ہوگا اور جتنا تیز ہوگا، آپ کی زندگی میں آج کل انٹرنیٹ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔
کہ گھر بیٹھے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ کر سرچ کریں، لمحے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں رزلٹ آپ کے سامنے ہوں گے۔ ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں یہ دو عوامل خاص طور پر ہوتے ہیں، اور مطالعہ و مشاہدہ کے عملی اشتراک سے تجربہ بنتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ماضی پر نظر ڈالیں تو بہت سی مثالیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ فیصلہ کرتے وقت ان باتوں کا خاص خیال کریں کہ کبھی جلدی میں، بے دلی میں، خلاف قانون، غصے میں، لالچ میں یا جذباتی فیصلے نہ کریں۔ ہمیشہ اہم فیصلے سوچ بچار کر کے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھیے۔ کبھی کسی کی ظاہری شان و شوکت سے قطعی متاثر نہ ہو۔ اس قسم کے عمل سے اکثر اوقات غیر متوقع نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ غلط فیصلے کر لیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو اپنے فیصلے پر نظر انداز نہ ہونے دیں، اور پوری کوشش کریں کہ آپ سے کوئی جذباتی فیصلہ نہ ہو، کیونکہ جذبات کا تعلق حالات سے ہوتا ہے اور حالات منٹوں میں بدل جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ باتیں ہمیشہ کام آتی ہیں: ماں باپ کی نصیحت، ٹیچر یا استاد کی تنبیہ، پرخلوص دوستوں کا مشورہ اور بزرگوں کا تجربہ۔ ان لوگوں کی وجہ سے آپ کو زندگی میں کم از کم نقصان نہیں ہوگا، اور یہی بات اہم ہے کہ فائدہ ہو یا نہ ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری صورت میں ہم اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، اور اعتماد ہی فیصلوں کی بنیاد ہوتے ہیں۔ زندگی میں کیے گئے چند غلط فیصلے آپ کو آنے والی زندگی میں کئی گنا صحیح فیصلے کروا سکتے ہیں، بشرطے آپ نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہو۔ یاد رکھیں، زندگی میں ترقی چند فیصد لوگ ہی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے کلاس میں تمام ذہین بچوں میں ایک اول آتا تھا۔ کھیل میں صرف ایک ٹیم جیتتی ہے، جبکہ ہارنے والی ٹیم کئی دوسروں کو ہرا کر اس مقام تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر محاذ پر ایک کی جیت ہوتی ہے تو دوسرے کی ہار۔ فرق ہوتا ہے ہمت اور تجربے کا۔ تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی صلاحیت کا موقع بتا کر نہیں آتے۔ کچھ لوگ اس کو رزق کہتے ہیں تو کچھ قسمت۔ نام کچھ بھی ہو، اصل وجہ فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ اب دیر مت کیجیے، فیصلہ کیجیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، عام آدمی بننا ہے یا پھر خاص۔ زندگی دونوں صورتوں میں گزرے گی، مگر ایک میں آپ زندگی انجوائے کریں گے، دوسرے میں صرف بسر کریں گے۔ اب جو بھی ہو، زندگی ملتی ہے ایک بار، جیسے چاہیں اسے گزاریں۔ تو دوستوں، یہ جو فیصلہ ہے، یہ قوت فیصلہ ہے، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی فیصلہ لالچ سے نہ کریں، کیونکہ 99% آپ کو نقصان ہوگا۔ لالچ میں آنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بہت سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو بہت اہم ہے زندگی میں، جو میں نے اپنے تجربے سے سیکھی، دوسروں کے حالات اور واقعات سے سیکھی، وہ یہ ہے کہ رشتوں میں ہم درجہ بندی تو کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کبھی کسی مالی حیثیت کی وجہ سے، کبھی کسی فیورٹزم کی وجہ سے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کا نتیجہ ہماری توقعات کے برعکس آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور مجھے اس پہ اپنی آپ اگر رائے دینا چاہیں تو کمنٹس میں آپ اس کا ذکر ضرور کیجئے کہ زندگی میں سیکھنے کا عمل ساری عمر چلتا ہے۔ یہ کوئی
چند سال یا چند گھنٹوں یا چند مہینوں کی بات نہیں ہے، ہم زندگی میں روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سبق حاصل کرتے ہیں، اچھا یا برا، یہ حالات پہ منحصر ہے، ہمارے فیصلوں پہ منحصر ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک، نئے آرٹیکل کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ اپنے بزرگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔